کلاس سیکنڈر کا 8واں سبق ہوائی ہے۔ مصنفہ بیگم اختر ریاض الدین ہے۔ خلاصہ ہے دنیا کے حسین سفر ہمیشہ مجھ پر مسلط رہے ہیں یہ ایک اور صحیح۔ لمبے ہوائی سفر کا خوف تھا مزید ایک صاحبہ نے ڈرایا کہ ٹوکیو سے ہونولولو تک سمندر ہی سمندر ہے۔ میرے میاں 3 ماہ پہلے جا چکے تھے اس لیے واپسی ناممکن تھی۔ گھر سمیٹ کر ایک گیراج میں بند کیا۔ سب سے چھوٹی بیٹی جو کالج کے پہلے 7 سال میں تھی ساتھ ہو لی۔ بڑی 2 لڑکیوں کو BA کے امتحانات تھے، ان کو 2.5 مہینے بعد آنا تھا۔ کراچی سے BOAC کا ٹکٹ بک کرایا۔ یہ 1440 منٹ سے کم لیٹ ہونا قصر شان سمجھتی ہے۔ اس کی نشست آرام دہ اور عملہ تمیزدار ہوتا ہے۔ ہم نے پہلی ٹھیکی کلکتہ میں لگائی۔ کلکتہ میری جائے پیدائش ہے۔ میں 1 سال کی شیرخوار وہاں سے لے آئی گئی تھی۔ اس جگہ سے انس نے مجھے ہمیشہ دھکے کھلوائے۔ ایئرپورٹ سے پولیس اسٹیشن تک برا حال ہوا۔ خدا کسی شریف انسان کو کلکتہ نہ لے جائے۔ مرزا غالب نے اس کی تعریف کسٹم اور پولیس کے افسروں سے پہلے کی۔ ہم نے جان چھڑائی اور ہانگ کانگ روانہ ہوئے۔ وہاں سے تازہ دم ہو کر ٹوکیو روانہ ہوئے۔ پین ایم پرانا جہاز 4 گھنٹے لرزتا رہا۔ جاپانی تاجر نے کہا جب ٹوکیو جاؤ گی تو جہاز بہت اچھلے گا۔ ہم نے سوچا کہ ٹوکیو میں ہی میاں کا انتظار کریں۔ ٹوکیو میں جنرل شیخ اور بیگم شیخ کی خدمت کا مزہ چکھا۔ 2 دن بعد جاپان ایئر لائنز کے ذریعے سے روانہ ہوئے۔ پرسکون سفر کے بعد 10:30 بجے رات ہونولولو پہنچے۔ میاں کو تار دے دیا تھا۔ امید تھی کہ ہوائی کی رسم کے مطابق پھولوں کے گجروں سے حسین استقبال ہوگا، مگر میاں صاحب غائب تھے۔ ٹیکسی کے ذریعے سے ہائی رائز ہاسٹل پہنچے۔ میاں ریاض الدین نہ ملے۔ بہت غصہ آیا۔ اتنے میں 2 کاریں لڑکیوں اور لڑکوں سے بھری ہوئی آئیں۔ لڑکیوں نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالے۔ میاں صاحب ان جوانوں میں چھپے ہوئے آئے جو گٹار پر ہوائی کے گیت گا رہے تھے۔ میری ناراضی سے پہلے ان کی سہیلیوں نے بتایا کہ تار پڑھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم گھر روانہ ہو گئے۔ مجھے گھر دیکھنے کا شوق، لیکن ریاض صاحب ٹالتے جائیں، تم صبح آرام سے دیکھنا۔ وجہ بعد میں سمجھ آئی کہ گھر میں صفائی نہ تھی اور بے ترتیبی تھی۔ رات 2 بجے تک ادھم مچا رہا۔ ہارڈ بائلڈ ہیگرٹی ہیوی ویٹ چیمپئن کی بھاری آواز آئی۔ خاموش۔ ہم خاموش ہوئے۔ لڑکے لڑکیاں غائب ہو گئے۔ اللہ جانے کب جاگے۔ پھر دن بھر صفائی کی لنچ قریبی ہوٹل میں کیا۔ شام کو ہم جزیرے اواہو کا پہلا معائنہ کرنے گئے جہاں ہر طرف حسن ہی حسن تھا۔ یہاں کے پہاڑوں نے جزیرے کو عجیب حسن بخشا ہے۔ اگلے دن ہم نے ہنوما بے پر پکنک منائی۔ یہاں کا پانی بہت شفاف تھا۔ قدرت اور انسان نے اس ساحل کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ شام کو ہم گھر کے سودے لینے سپر مارکیٹ گئے۔ یہ امریکن سرمایہ داری کا مکمل مظاہرہ ہے۔ اس نظام نے مالی کمزوروں کو دیوالیہ کر دیا ہے۔ سپر مارکیٹ 10 بازاروں کا مہا گرو ہے۔ ٹرالی میں سامان جمع کرتے چلے جائیں۔ یہاں انسان اشیاء کی کثرت دیکھ کر ایشیا اور افریقہ کی بھوک بھول جاتا ہے۔ یہاں خریداری کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ہم نے $32 کی کھانے پینے کی چیزیں خرید دیں۔ میرے میاں نے استعمال شدہ اشیاء سے گھر بھر رکھا تھا۔ کار بہت پرانی تھی۔ ٹی وی بھی خاصا پرانا تھا۔ کام بانٹے گئے۔ میرے ذمہ کھانا پکانا تھا۔ میں 2 دن کا کھانا پکا کے ریفریجریٹر میں بھر دیتی اور سیر و مطالعہ کے لیے باہر چلی جاتی۔ امریکی وفاقی حکومت نے ایسٹ ویسٹ سینٹر کے نام سے علمی مرکز کھولا ہے جس میں پڑھنے والے سینئر اسکالر کہلاتے ہیں۔
مناسب وظیفہ ملتا ہے، نہ لیکچر نہ امتحان، بس مطالعہ کریں اور کتابیں لکھیں۔ ہوائی کی یونیورسٹی اس کے بالکل قریب ہے، جہاں لیکچر بھی دیے جاتے ہیں۔ جاپانی باغ انتہائی خوبصورت ہے، رنگ برنگے پھول ہیں۔ بین الاقوامی طلبہ کا ربط بھی ایک تعلیمی حیثیت رکھتا ہے۔